کوئی بھی انسان جس کو پارٹی ٹکٹ دیتی ہے اس کو اس ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنا چاہیے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹکٹ ان کے لیے نہیں ہے تو پھر پارٹی سے ڈسکشن کریں. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی پاکستان تحریک انصاف نے جہلم سے سیٹیں اپنی ون کی اور اس وقت ڈیلیورنس کی طرف ہم آگے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو اس کووڈ سے نکل کے بہت اچھی ڈیلیورنس، بہت اچھا گراس روٹ لیول کے اوپر کام نظر آئے گا انشاءاللہ. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک مایوس کن ہے، کیونکہ جہلم کو جو ریپرزنٹیشن چاہیے تھی اسمبلی میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی طرح سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہمارے جہلم کو، ہمارے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں. اور جو ابھی آپ کو کوئی کمی نظر آ رہی ہے وہ شاید اس سارے صورتحال کی وجہ سے آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا میں ایک ایسی پوزیشن آئی ہوئی ہے جس پہ کوئی بھی چیز 100% نہیں ہو رہی. سو پچھلے 3-4 مہینے کی اس لیب کی وجہ سے ہر چیز میں کمی ضرور موجود ہے، لیکن ہمارے جو نمائندگان ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جہلم کی ریپرزنٹیشن بہت اچھی کر رہے ہیں. میں پی ٹی آئی میں تھا، پی ٹی آئی میں ہوں، اور ایک کاز ہے جو پی ٹی آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کاز ہے. ہم ایک کاز کے پیچھے، ایک سوچ کے پیچھے، ایک نظریے کے پیچھے اس پاکستان تحریک انصاف میں آئے ہیں. کوئی ذاتی لالچ نہ ہے، نہ تھی، نہ ہوگی. ہمارا ایک مقصد ہے کہ خان صاحب کے ویژن کو، اپنے لیڈر کے ویژن کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اپنے پاکستان کو جو بہتر کر سکیں، جو کردار ادا کر سکیں وہ کردار ادا کرنا ہے، اور اپنے عوام کو، اپنے حلقے کے لوگوں کو، اپنے ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو جو بہتری دے سکتے ہیں وہ دینی ہے. میں نے قیادت کے فیصلے کو بالکل 100% مانا اور قیادت کے فیصلے کے مطابق اپنے جو جمع شدہ کاغذ تھے وہ نامینیشن پیپر واپس لیے اور اپنا الیکشن صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں لڑا، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے فیصلہ کر دیا تھا میں اس فیصلے کو کسی بھی صورت میں نفی کرتے ہوئے آزاد حیثیت سے الیکشن نہیں لڑنا چاہتا تھا. کیونکہ اس پارٹی کی محنت میں ہر ایک ورکر کا، ہر ایک بندے کا بہت کردار شامل تھا. اس محنت کو میں ایک اپنی ذاتی خواہش کے لیے قربان نہیں کرنا چاہتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پارٹی کے فیصلے کو 100% اوبے کرتے ہوئے اپنے کاغذ وڈرا کیے، اور جو جن کو ٹکٹ ملا تھا وہ ماشاءاللہ اسی وجہ سے وہاں سے جیتے کہ میری وہاں پہ آزاد حیثیت سے الیکشن بالکل میں نے نہیں لڑا. میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا کردار اس وقت بنتا تھا جب ہم اپوزیشن میں تھے اور میں بینگ پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ سرو کر رہا تھا، تو جو مجھے پورٹ فولیو دیا گیا میں نے اس کے مطابق 100% ڈیلیور کرنے کی کوشش کی. میں کتنا ڈیلیور کر سکا وہ آپ کو الیکشنز میں نظر آیا. اور جب میرے پاس کوئی پورٹ فولیو موجود نہیں تھا تو مجھے آرام سے ہی بیٹھنا بنتا ہے. آپ کے پاس اگر پورٹ فولیو موجود ہو تو آپ ڈیلیورنس کے لیے ضرور سامنے آتے ہیں. تو جب کبھی پارٹی نے سمجھا کہ میں کچھ ڈیلیور مزید کرنا میری ریکوائرڈ ہوئی پارٹی کی طرف سے تو میں ایم آلویز دیر. میں بالکل خاموش نہیں بیٹھا. ایک پولیٹیکل آدمی خاموش تو نہیں بیٹھ سکتا. میرے حلقے میں سارے معاملات، جو غمی خوشی میں شمولیت، ہر جگہ پہ لوگوں سے ملنا وہ موجود ہے. صرف اگر آپ کے پاس کوئی پورٹ فولیو ہو تو آپ ڈیلیور کرتے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں. جب میری پارٹی کو ضرورت ہوگی، جب کوئی پورٹ فولیو میرے پاس آئے گا تو میں انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ دوبارہ عوام میں شامل ہوں، موجود ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کارکن پچھلے 2 سال میں ضرور تھوڑے سے نظر انداز ہوئے، کیونکہ بالکل حکومت کا سٹارٹ تھا. اور جب آپ کوئی بھی چیز کسی کا آغاز کرتے ہیں، کسی بھی چیز کا، چاہے گورنمنٹ تو بہت پورے پاکستان کو آپ نے چلانا ہے، تو اس وقت بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آتے ساتھ ہی جن کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی.
ہر چیز کے اوپر ہر چیز کو ایک ہی دفعہ میں، چاہے وہ ورکر کا کوئی سلسلہ ہو یا جس طرح آپ نظریاتی، میں تو پاکستان تحریک انصاف کے ہر اس بندے کو جو اس میں شامل ہوا وہ نظریاتی ہے. نظریاتی تو وہ آدمی ہے جس نے نظریے کو قبول کیا اور پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گیا، وہ نظریاتی آدمی ہے. تو جو نظریاتی آدمی موجود ہیں وہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تنظیم سازی سٹارٹ ہوئی ہے ہماری پاکستان تحریک انصاف کی دوبارہ نئے سرے سے ہمارے چیف آرگنائزر سیف اللہ خان نعیف صاحب کی قیادت میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ورکر کی قیادت سامنے آئی ہے. وہ انسان جو سمجھتا ہے، جنہوں نے کام کیا ہے ورکرز کے ساتھ، وہ لوگ اب سامنے آنا شروع ہیں. اور انشاءاللہ آپ کو آنے والے وقت میں آپ کے تمام جگہوں پر، جس طرح ہمارے اس ریجن میں 12 ڈسٹرکٹس ہیں اور ہماری 11 ڈسٹرکٹ کی تنظیم بن چکی ہے، اور تمام ورکرز ہی سامنے آ رہے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کو آنے والے وقت میں ورکر کام کرتا نظر آئے گا، ڈیلیور کرتا نظر آئے گا انشاءاللہ. فواد صاحب کے ہارنے کے بعد مجھے صدارت ملی. جب مجھے صدارت ملی تو اس وقت میرا کام بنتا تھا کہ میں پارٹی کی اس پوزیشن کے اوپر ان کو سپورٹ کروں. اس سے پہلے تو میں ایک ادنا سا ورکر اور ایک ریپرزنٹیٹیو تھا حلقہ پی پی 25 کا، جو فواد صاحب کے حلقے میں نہیں فال کرتا. وہ تو فال کرتے ہیں NA 67 میں، جس میں پی پی 26 اور 27 آتی ہے. تو میری تو رسپانسبلٹی یا میرے تو تعلق ہی اس جگہ پہ نہیں بنتے تھے. اور ان کے ہارنے کے بعد سے لے کر ان کے دوبارہ جیتنے کے درمیان جو کام ہوا وہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہے. اور تمام پاکستان تحریک انصاف کی جو تنظیم ہے، تحصیل کی، یونین کاؤنسلز کی، وارڈ لیول کی، وہ ساری ہم نے آرگنائز کی اس وقت کے پریزیڈنٹس اور اس وقت کی قیادت کے موجودگی میں. اور الحمدللہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 2017 کے الیکشن اور 2018 کے مین الیکشنز میں جو فرق آیا وہ اس تنظیم نے ڈالا. پارٹی کا ڈیسیجن ہے، کسی ایک انڈیویجول کی پارٹی نہیں ہے. میں کسی ایک انڈیویجول کو اس ساری چیز کا نہ ذمہ دار سمجھتا ہوں، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ڈیسیجنز کسی ایک انڈیویجول کے کہنے پہ ہوتے ہیں. پارٹی کے سسٹمز بہتر قیادت سمجھتی ہے کہ کس کو کس جگہ پہ پلیس کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو پارٹی نے مناسب سمجھا، انہوں نے سمجھا کہ اس وقت ہمیں یہاں پہ پریزیڈنٹ کوئی اور چاہیے یا اس پریزیڈنٹ کی ضرورت نہیں، تو انہوں نے رائٹ ڈیسیجن کیا ہوگا. یہ کسی اور کا ڈیسیجن نہیں، ہماری پارٹی کا ڈیسیجن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ڈیسیجن کو اس وقت کیا جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے. عوام کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، عوام کے ریپرزنٹیٹیو رہیں گے. الیکشن پہلے نہیں لڑا تو کوئی فرق نہیں پڑا، آگے الیکشنز میں ضرور پارٹیسپیٹ ہر جگہ پہ کرنے کے لیے موجود ہیں، کیونکہ ہم نے کوئی، میرے لیے بیسیکلی سیاست کاروبار نہیں ہے، سیاست خدمت ہے. جب آپ نے جذبہ خدمت کا رکھنا ہے تو پھر آپ خدمت کرتے رہنے کے جذبے سے اس میں موجود رہیں. سیٹ ملنا یا نہ ملنا اٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرنس. میں نہیں سمجھتا کہ راجہ یاور کمال نے کسی بھی گروپ کو ناراض کیا. میں سمجھتا ہوں پارٹی نے ان کو چنا، ان کو ٹکٹ دیا، انہوں نے اس پارٹی کے اس ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑا. کوئی بھی انسان جس کو پارٹی ٹکٹ دیتی ہے اس کو اس ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنا چاہیے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹکٹ ان کے لیے نہیں ہے تو پھر پارٹی سے ڈسکشن کریں، یا اگر انہوں نے چھوڑنا ہے تو پارٹی کے ساتھ رابطہ کریں. تو میرا خیال ہے راجہ یاور کمال نے ٹھیک ڈیسیجن لیا، پارٹی نے ان کو نامنیٹ کیا، ان کو ٹکٹ دیا، انہوں نے الیکشن لڑا اور رائٹلی سو وہ اس کو جیتے بھی. یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا. آپ چوہدری ثقلین صاحب سے پوچھیں، میں اپنی رائے اس پہ محفوظ رکھتا ہوں. میں چوہدری ثقلین صاحب کے معاملے پہ، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. دیکھیں، ہر انڈیویجول اپنے ڈیسیجن کا خود ذمہ دار ہے. میں کسی کے ڈیسیجن کو صحیح یا غلط قرار دینا میرے لیے کوئی بھی، میں سمجھتا ہوں اچھا نہیں ہے. اگر یہ سوال آپ ان سے کریں تو آپ کو بہتر جواب ملے گا. اور آج کی سچویشن آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں، آپ اس سچویشن کے مطابق دیکھ لیں کہ انہوں نے صحیح ڈیسیجن کیا یا غلط ڈیسیجن کیا. میرے خیال کے مطابق ان کی جو ہارنے کی وجہ، ایک تو ان کی قیادت تھی،
جو ان کی قیادت کا کھلے عام چوری، ان کی قیادت کی جتنی بھی گڈ گورننس کے وہ دعوے کرتے تھے وہ نہیں کر سکے، ڈیلیورنس نہیں کر سکے، یہ سب اس ٹینیور کا جو ہے نا، یہ اب سب آپ کا فیڈ بیک تھا یا لوگوں کو جو تاثر مل رہا تھا، یہ سب ان کی اپنی گورننس کا نتیجہ تھا جو یہاں پہ وہ آ رہے ہیں۔ اگر وہ اچھی گورننس کرتے، اگر وہ لوگوں کو ڈیلیور کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لوگ ووٹ کرتے۔ اگر انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تو لوگوں نے اپنا ورڈکٹ دے دیا، انہوں نے جواب ان کو اسی صورت میں دیا جس صورت میں ان کو دینا چاہیے تھا۔ آپ 5 سال محنت کرتے ہیں، 5 سال کے بعد آپ کو ووٹ کی صورت میں لوگ جواب دیتے ہیں کہ آپ نے اچھا گورن کیا یا نہیں کیا، آپ اچھے ریپرزنٹیٹیو رہے یا نہیں رہے۔ تو میرے خیال میں انہوں نے اچھا گورن نہیں کیا، اچھے ریپرزنٹیٹیو نہیں رہے، اس وجہ سے لوگوں نے ان کو چوز نہیں کیا۔ جہلم کی تو ہسٹری بہت پرانی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2 لوگوں کا نام تو بہت ہی اہم ہے اس سارے سلسلے میں۔ ایک تو ڈاکٹر غلام حسین صاحب، میں ان کا ذکر ضرور کروں گا۔ انہوں نے بہت اچھا اس جہلم کو ڈیلیور کیا، یہاں کے لوگوں کے ساتھ بہت محبت کی، اپنے جہلم کے لیے بہت قربانیاں دیں۔ دوسرے میں راجہ محمد افضل خان صاحب کا، مرحوم کا نام لوں گا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ وہ ایک بہت عوامی لیڈر تھے، انہوں نے عوام کے اندر رہ کے ثابت کیا کہ آپ واقعی پیپلز ریپرزنٹیٹیو ہو سکتے ہیں، آپ کے دروازے لوگوں کے لیے کھلے رہ سکتے ہیں۔ اور وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی زندگی ایک بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے۔ اگر ہم اس میں اچھائیاں اور برائیاں ہر ایک کی زندگی میں آتی ہیں، لوگ اچھے ڈیسیجنز بھی لیتے ہیں، برے ڈیسیجنز بھی لیتے ہیں اپنی زندگی میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس سارے ٹینیور میں جو لوگوں میں رہنے کا ایک کام کیا، جو لوگوں کے لیے ان کے دروازے کھلے رہے، اٹ واز ون آف دا بیسٹ تھنگ۔ اور انہوں نے ویسے جہلم کے لیے بہت ساری چیزیں ڈیلیور بھی کی، وہ بھی ایک بہت، ہی واز ون آف دا گڈ ریپرزنٹیٹیو آف جہلم۔ چودھری لال حسین بڑے اچھے ریپرزنٹیٹیو۔ میں کسی کو بھی، میں سمجھتا ہوں کہ جس کو ریپرزنٹیشن اللہ پاک جس کو عزت دے اس کی عزت کرنی چاہیے۔ ضرور یہ اللہ پاک نے کسی کو عزت اگر دی ہوتی ہے بلا وجہ نہیں دی ہوتی، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے۔ تو جس کو اللہ پاک عزت دے اس کی ضرور عزت کرنی چاہیے۔ کوئی کتنا کیپیبل ہے، کوئی کتنا اس کے اندر پوٹینشل ہے، یہ ہر ایک کا انڈیویجول اپنا پوٹینشل ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی اچھا کام کیا، اچھی ریپرزنٹیشن کی۔ میرے لیے تو سارے ہی ایک بہت اہم اہمیت رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک نے اپنا کردار ادا کیا اور اپنی سوچ اور اپنے پوٹینشل کے مطابق جو کر سکتے تھے، جتنا ان کے اختیار میں تھا اتنا ڈیلیور کرنے کی کوشش کی۔ میں تو متاثر اگر کسی سے ہوں تو وہ میرے لیڈر عمران خان صاحب ہیں، میں انہی سے متاثر ہوں۔ باقی مجھے متاثر کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ اپنے پوٹینشل کے مطابق جو ہے وہ کام کرتا ہے اور اپنے پوٹینشل کے مطابق ہی ڈیلیورنس کرتا ہے۔ ہر ایک نے اپنی پوری کوشش کی اور میں سب کو ہی قابل تعریف سمجھتا ہوں۔ آپ اگر ان سے پوچھیں تو بہت بہتر ہوگا۔ میں بہت قریب ہوں بالکل۔ حاجی صاحب ایک بہت ہی اچھی شخصیت ہیں، بڑی ہی ایجوکیٹڈ، بہت پڑھے لکھے، بڑے دور اندیش، ماشاءاللہ ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ یہ 2.5 سال کے میرے ٹینیور میں جب میں بینگ اے پریزیڈنٹ سرو کرتا رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسی ایک اچھی شخصیت، اچھی سوچ کے حامل شخصیت کو ضرور اچھی گورننس میں شامل ہونا چاہیے، تاکہ اس ایریے، میں سمجھتا ہوں کہ ضلع، پروونس، بلکہ ملک کے لیول کے اوپر وہ ڈیلیور کر سکیں۔ میرا پیغام جہلم کی عوام کے لیے یہی ہے کہ جو ریپرزنٹیٹیو آپ نے چنے ہیں، یہ لوگ آپ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ان سے اپنی مشکلات بیان کرنا یہ آپ کا فرض ہے۔ کسی کو گھر بیٹھے آپ کی مشکلات کا پتہ نہیں چلے گا،
جو ریپرزنٹیٹیو آپ نے چنے ہیں جب تک آپ ان کو جا کے بتائیں گے نہیں اور ان تک فیڈ بیک نہیں پہنچائیں گے کہ ہمارے علاقے کا یہ مسئلہ ہے، وہ اس کا حل نہیں نکال سکیں گے. کیونکہ ایک ریپرزنٹیٹیو کے نیچے جو ایم این اے ہے 6 لاکھ سے زیادہ آبادی آتی ہے، جو ایم پی ہے ان کے نیچے 4 لاکھ سے زیادہ آبادی آتی ہے. اس ایک ریپرزنٹیٹیو کو 4 لاکھ بندے کی پرابلمز کا نہیں پتہ لگ سکتا، اس 6 لاکھ بندے کو کسی بھی ایک جگہ کی پرابلم کا پتہ نہیں لگ سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم خود یہ ذمہ داری نہیں لیں گے، ہم خود یہ نہیں سوچیں گے کہ میں نے اپنے علاقے کو بہتر کرنا ہے اور میں اس ریپرزنٹیٹیو کو جا کے یہ کام کہوں تاکہ میرے علاقے کی بہتری ہو، ہم انڈیویجول بیس سے نکل کر کولیکٹیو بیس میں ہیں. میں اپنی ذات سے نکل کر اپنے اس پورے علاقے کا سوچنا شروع کروں. اور ایک چیز اور کہ ہم ہمیشہ تنقید لوگوں پہ کرتے ہیں، ہمیں سوچنا یہ ہے کہ کیا میں نے کوئی کردار ادا کیا اس کی بہتری میں؟ کیا میں نے کوئی اپنے علاقے، اپنے محلے، اپنی گلی، اپنے اس شہر کے لیے کوئی کام کیا؟ جس دن میں نے اپنے آپ سے سٹارٹ کر لیا یہ ساری چیزوں کو بہتر کرنا، تو پھر یہ ملک بھی بہتر ہوگا، ہمارے علاقے بھی بہتر ہوں گے اور ہم اچھا اپنے وزیر اعظم کے ساتھ مل کے ڈیلیور بھی کر سکیں گے. ہم صرف نقطہ نکالتے ہیں، ہم صرف اور صرف غلطیاں نکالتے ہیں تو ان لوگوں کی جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہماری رسپانسبلٹی ختم ہو گئی ایک ووٹ دے کے؟ کیا ہم لوگ صرف گھر میں بیٹھ جائیں کہ بس ہم نے ووٹ دے دیا اور آگے آپ جانے اور آپ کا کام جانے؟ جب تک کولیکٹیولی سب مل کے اس ایک قوم بن کے اس ملک میں بہتری نہیں لے کے آئیں گے، اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو بہتری نہیں آ سکتی.